بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على خير المبشرين والمنذرين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد آل محمد الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد، فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وفرقانه المتين وقوله الحق: إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. صلوا على محمد وآل محمد. حضرات، جس مجلس کا اعلان ہوا ہے کل ہانسلوں کی، اس مجلس میں میری تقریر 8 سے 9 بجے تک اس کا وقت ہے. 9 بجے مجلس کے ختم ہونے کا وقت ہے. مجلس شروع چاہے جائے بجے ہو. جو آیت میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے اس میں ارشاد اقدس الہی ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو ایک ایسے جوہر سے خلق کیا کہ جس میں مختلف طرح کی آمیزش ہے، اور ہم نے اس کو گوش شنوا بھی دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ بصیرت بھی دی. ہم نے انسان کو بتا دیا کہ راہ حق کیا ہے اور راہ باطل کیا ہے. اب یہ اس کا کام ہے کہ وہ راہ حق پر آنے کے بعد ہمارا شکر گزار بندہ بنے، یا راہ باطل کو اختیار کرنے کے بعد کفران نعمت کا مرتکب ہو جائے. برادران عزیز، کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ اسلام کی نظر میں انسان کی قیمت کیا ہے، اور میں نے عرض کیا تھا کہ مقاصد شریعت 5 ہیں. ان 5 مقصدوں میں سے تیسرا شریعت کا مقصد جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کی جان کو ہر قیمت کے اوپر پروٹیکٹ کیا جائے اور اس کی حفاظت کی جائے، اس لیے کہ انسان کی جان اسلام کی نظر میں بہت زیادہ قیمتی ہے. عزیزوں، تھیوری آف ایوولوشن یہ کہتی ہے کہ انسان جانور سے بنا ہے. یہ تھیوری کہاں تک صحیح ہے کہاں تک غلط ہے اس پر بحث کرنے کا یہ موقع نہیں ہے. انسان جانور سے بنا ہو یا نہ بنا ہو، مگر آج کے انسان نے اپنے کو جانور ضرور بنا لیا ہے. اگر آپ افریقہ تشریف لے جائیں، سنٹرل افریقہ میں زیمبیا ہے، اور زیمبیا کا کیپٹل ہے لوساکا، اور لوساکا میں ایک بہت مشہور زو ہے. اس زو کو آپ جب جا کر دیکھیں اور ملاحظہ فرمائیں تو وہاں آپ کو بہت ہی خطرناک جانور اور خوفناک جانور دکھائی دیں گے. اور جب سارے جانوروں کا بہت دیر تک دیکھنے کے بعد، ایک سے خوفناک اور ایک سے خطرناک جانور کو دیکھنے کے بعد، جب اس زو کے اینڈ میں آپ پہنچیں گے تو آپ کو ایک کیج کے اوپر، بہت بڑے کیج یا ایرینا کہہ لیں، اس پر لکھا ہوا دکھائی دے گا: دا موسٹ ڈینجرس اینیمل آف دا ورلڈ. دنیا کا سب سے زیادہ خطرناک اور خوفناک جانور اس پنجرے کے اندر ہے. مگر جب آپ اس پنجرے کے اندر داخل ہو تو آپ کو خالی دکھائی دے گا، اس میں کچھ آپ کو نہیں دکھائی دے گا. جب دیکھتے دیکھتے اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے آپ اینڈ میں پہنچیں گے تو آپ کو وہاں پر ایک لائف سائز مرر اور آئینہ دکھائی دے گا جس میں آپ کو اپنی شکل دکھائی دے جائے گی. تو اس کا مطلب یہ کہ انسان جانور سے اگر بنا بھی ہے تو وہ جانور بیچارہ خود سیدھا سادہ تھا. بھیڑیے اسے کھایا کرتے تھے، شیر اسے کھایا کرتے تھے. لیکن اب دوبارہ جب یہ انسان جانور بنا ہے تو اتنا خوفناک ہو گیا ہے کہ شیر بھی پیچھے رہ گئے، اور بھیڑیے بھی پیچھے رہ گئے، اور سانپ بھی پیچھے رہ گئے، اور دنیا کا خطرناک سے خطرناک جانور بھی نہ معلوم کتنا پیچھے رہ گیا. یہ انسان اتنا خوفناک ہو گیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ انسان اتنا خوفناک کیسے ہوا؟ کل بھی میں نے کچھ باتیں اس سلسلے میں آپ کے سامنے عرض کی تھیں. یہ انسان اتنا زیادہ خوفناک کیسے ہوا؟ مدتوں سے آپ کے سامنے میں عرض کر رہا ہوں کہ آج کے زمانے میں آپ عزت اور وقار اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے ہیں جب تک کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کو اپنا ٹارگٹ نہ بنا لیں.
آج کل کے زمانے میں جس قوم کے پاس علم ہے، سائنس ہے، ٹیکنالوجی ہے، اسی کے پاس سب کچھ ہے، اور جو ان نعمتوں سے محروم ہے، جس کو اسلام نے سب سے آگے رکھا تھا، وہ قوم دنیا میں سب کچھ پا سکتی ہے مگر عزت نہیں پا سکتی۔ وہ دنیا میں سب کچھ پا سکتی ہے مگر وقار نہیں پا سکتی۔ وہ دنیا میں سب کچھ پا سکتی ہے مگر اس کے مسائل حل نہیں ہو سکتے، اس لیے کہ اس کی آنکھیں بند ہیں۔ جس کی آنکھیں بند ہوں اس کے لیے مسائل پیدا تو ہو سکتے ہیں مگر مسائل بند آنکھوں سے حل نہیں کیے جا سکتے ہیں۔ کتنا میں نے آپ کے سامنے عرض کیا، اور جب تک زندہ رہوں گا اس مسئلے پر آپ کے سامنے میں کچھ نہ کچھ ضرور عرض کرتا رہوں گا۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جو بات آج میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سائنس اور علم اور ٹیکنالوجی کی اہمیت سے قطعاً آج کے زمانے میں انکار نہیں کیا جا سکتا ہے، اور برسوں سے میں اس بارے میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، مگر اس کے بعد بھی جیسا کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ مسائل صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں، مسائل صرف اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ یہ نہیں ہوتا ہے کچھ لو اور کچھ چھوڑو، بلکہ مسائل اس لیے پیدا ہو جاتے ہیں جب چیزوں کی جگہوں کو بدل دو تو مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو آپ کو یہ سمجھنا چاہیے کہ کس شے کا کیا مقام ہے اور کس شے کی کیا جگہ ہے اور کس شے کی کیا منزل ہے۔ تو سائنس کی اہمیت سے قطعاً انکار نہیں کیا جا سکتا، اور مجلس میں وقت کم ہے لہذا بس پھر میں آپ کے سامنے ایک مرتبہ دوہرا رہا ہوں کہ عجیب و غریب المیہ ہے کہ ہمارا فرقہ رسول کے بعد اپنے کو باب مدینۃ العلم سے وابستہ کرتا ہے، یعنی شہر علم کے دروازے سے جو فرقہ اپنے کو وابستہ کرے اسی نے علم کے دروازوں کو اپنے اوپر بند کر رکھا ہے۔ اس سے بڑا المیہ اور ہمارے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ٹریجڈی ہمارے لیے، اس سے بڑی ٹریجڈی اور ہمارے لیے کیا ہو سکتی ہے؟ وہ سب باتیں بھی جگہ کے اوپر صحیح ہیں، لیکن اس صدی کا سب سے مشہور اور معروف سائنٹسٹ البرٹ آئنسٹائن اپنی کتاب آؤٹ آف مائی لیٹر ایج 124 پیج 124 پر یہ بات کہتا ہے کہ سائنس تمہیں سب کچھ دے سکتی ہے مگر زندگی کا مقصد نہیں دے سکتی۔ یہ البرٹ آئنسٹائن کا بہت لمبا وقت ہوتا ہے، میں پورا کوٹیشن آپ کے سامنے پڑھتا، لیکن وقت کم ہو گیا ہے تو اتنا بس عرض کر رہا ہوں کہ وہ کہتا ہے کہ سائنس تمہیں سب کچھ دے سکتی ہے، سائنس تمہیں زندگی کا مقصد نہیں دے سکتی۔ ہاں سائنس زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہے کہ وہ لوگ کہ جو میدان اخلاقیات کے شہسوار ہیں وہ تمہارے لیے زندگی کے مقاصد کو معین کر دیں، اور سائنس ان مقاصد میں تمہارے لیے ممد اور معاون ہو سکتی ہے، لیکن سائنس تمہیں خود زندگی کا مقصد فراہم کرنے سے قاصر ہے۔ تو جب سائنس ہمیں زندگی کا مقصد نہیں دے سکتی ہے تو زندگی کا مقصد کون دے گا؟ زندگی کا مقصد ہمیں سوائے دین کے اور دوسرا نہیں دے سکتا ہے۔ میں جو عرض کر رہا ہوں آپ کے سامنے وہ دل کی آواز ہے، جس طرح میں دل سے پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے اس مختصر وقت میں، ویسے ہی آپ دل سے سننے کی کوشش بھی کریں۔ میں نے عرض کیا آپ کے سامنے کہ سائنس ہمیں زندگی کا مقصد نہیں دے سکتی ہے، زندگی کا مقصد ہمیں دین دے سکتا ہے، مگر میں لفظ دین استعمال کر رہا ہوں، لفظ مذہب استعمال نہیں کر رہا ہوں۔ دین کچھ اور ہے، مذہب کچھ اور ہے۔ مذہب کا ٹرانسلیشن آپ انگلش میں ریلیجن کر سکتے ہیں مگر دین کا کوئی ٹرانسلیشن آپ انگریزی میں نہیں کر سکتے۔ غور کیا آپ نے؟ مذہب چھیننا سکھاتا ہے، دین دینا سکھاتا ہے۔ مذہب لینا سکھاتا ہے، دین قربانیاں سکھاتا ہے۔ مذہب کی نظر تنگ ہوتی ہے، دین کی نظر میں وسعتیں ہوتی ہیں۔ مذہب اتنے ہیں کہ جس کو آپ شمار نہیں کر سکتے، دین صرف ایک ہے اس لیے کہ وہ ایک اللہ کا بنایا ہوا ہے۔ مذہب انسانوں کے بنائے میں ہے، لہذا سینکڑوں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ میں کھل کے کوئی بات نہیں کہتا، لیکن جو میں کہہ رہا ہوں اس کو آپ سمجھ جاؤں گے اچھی طرح سے کہ مذہب انسانوں کے بنائے میں ہے، لہذا وہ بے شمار ہوتے ہیں، دین اللہ کا بنایا ہوا ہے اس لیے وہ ایک ہوتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ جو ہم کہیں وہ مانو، دین کہتا ہے کہ جو عقل کہے وہ مانو۔ مذہب میں مذہب آگے ہوتا ہے اور عقل کو پیچھے ڈھکیلا جاتا ہے، اور دین میں عقل کو آگے رکھا جاتا ہے اور دین کو پیچھے رکھا جاتا ہے۔ مذہب کہتا ہے کہ جس کے پاس مذہب نہ ہو وہ کافر ہے، دین وہ ہے کہ جو کہتا ہے جس کے پاس عقل نہ ہو وہ بے دین ہے۔